اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزئی الاضافی. اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا تھا جزئی کی تعریف کہ جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے ولو بالفرض، صحیح ہے، یعنی فرض کے طور پر بھی وہ ایک سے زیادہ پر صادق نہ آئے. کہا وہ جو تعریف تھی وہ جزئی حقیقی کی تعریف تھی. ابھی جو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ الجزئی الاضافی. کیا ہے دیکھیے، کہہ رہے ہیں الجزئی الذی تقدم البحث عنہ. کیا پڑھیں گے؟ الجزئی الذی تقدم البحث عنہ یسمى الجزء الحقیقی. کہہ رہے ہیں وہ جزئی کہ جس کے بارے میں بحث گزر چکی ہے اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے. وَهُنَا اصطلاح آخر، اور یہاں ایک دوسری اصطلاح ہے. دوسری اصطلاح کیا ہے کہ وَهُنَا اصطلاح آخر للجزئی یقال له جزء الاضافی. یہاں ایک دوسری اصطلاح ہے جزئی کی جسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے. اچھا، یہ سلسلہ اجناس آپ لوگوں کو یاد ہے یا نہیں یاد ہے؟ کیا کیا آئے گا؟ نوع، جنس، پھر جسم نامی، پھر جسم مطلق، پھر جوہر. تو جب ہم نوع کو دیکھیں گے، تو نوع کے مقابلے میں جو جنس ہے، میں نے کہا انسان، حیوان کے اوپر کیا آ جائے گی؟ جسم نامی، پھر جسم مطلق، اور اس کے بعد جوہر. تو نوع کے لیے جنس کون ہے؟ حیوان. اور حیوان سے کی جنس کون ہے؟ تو جب اس کو ہم دیکھے جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. یعنی کسی بھی جزئی یا کلی کو اس سے بڑے مفہوم کے تحت دیکھیں گے تو کیا کہلائے گا؟ جزئی اضافی. لِإِضَافَتِهِ إِلَى مَا فَوْقِهِ. کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ؟ جزئی اضافی اس کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ لِإِضَافَتِهِ إِلَى مَا فَوْقِهِ. ہاں، کیونکہ اس سے اوپر آ رہا ہے. وَمَعَ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ كُلِّيًّا. لیکن اس کے باوجود ممکن ہے کہ وہ کیا ہو؟ کلی ہو. یعنی کلی بھی کیا ہو سکتا ہے؟ جزئی اضافی، جب اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آئے. اذا كان اضيق دائرة من كلي آخر اوسع منه. کہہ رہے اذا كان اضيق دائرة، جس کا دائرہ کیا ہو؟ تنگ ہو. صحیح ہے. من کلی آخر اوسع منه، دوسرے کلی سے کہ جس کا دائرہ کیا ہو؟ وسیع ہو، اس سے زیادہ وسیع ہو. توضیح ہو، اس کی توضیح دیکھیے. انک تجد ان الخط المستقیم، خط المستقیم یعنی اسٹریٹ لائٹ، صحیح سیدھی لائن. دوسرا نے دیکھا نہ ہوگا وہ ہوگی ڈرتا ہے تو ویسے کتنا ہو گیا اس میں ٹوٹل سیدھی لائن. مفہوم کلی وہ کیا ہے؟ ایک کلی مفہوم ہے. منتزع من عدت افراد کثیرہ، جو نکالی گئی ہے مختلف افراد سے، بہت زیادہ افراد سے. یعنی کیا مطلب؟ اسٹریٹ لائن مجھے دیکھیے، جب ہم اسٹریٹ لائن کی بات کرتے ہیں تو اسٹریٹ لائن میں یہ سب شامل ہے کہ نہیں شامل ہے؟ جب ہم نے بنایا بھول گئے کیا 1115. چلو جب ہم نے کہا یہ میں نے بنائی بیٹا، یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسٹریٹ. یہ بھی کیا ہوگی؟ سب اسٹریٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کا جو بھی سیدھی لائن ہو چاہے جس کنڈیشن میں ہو کس میں چلی جائے گی؟ خط مستقیم میں. صحیح ہے نا؟ تو کہا
اسے جو اخذ کیا گیا ہے خط مستقیم کو، اس کے افراد بھی کیا ہیں؟ الگ ہیں، مختلف افراد سے اس کو اخذ کیا گیا ہے. تو خط مستقیم خود کیا ہو گیا؟ کلی. کیوں کلی ہو گیا؟ کیونکہ اس کی جزیات کیا ہیں؟ متعدد ہیں. متعدد ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو کہہ رہے ہیں انک تجد ان الخط المستقیم مفہوم کلی منتزع جو لیا گیا ہے من عدت افراد کثیرہ بہت سارے افراد سے. وتجد ان الخط المنحنی، خط منحنی جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ یہ خط منحنی ہے مولانا، سلینٹنگ لائن. سلینٹنگ لائن کو کیا کہیں گے؟ خط منحنی. کیوں کہہ رہے ہیں اس کو مولانا؟ اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وتجد ان الخط المنحنی اذا مفہوم کلی، یہ بھی مفہوم کلی ہے. منتزع من مجموعۃ افراد اخرى، صحیح ہے، جو اس بھی کس کا اخذ کیا گیا ہے؟ بہت سارے مجموعے سے. کیوں اس کے سارے بہت سارے مجموعے کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے دیکھیں یہ والا بھی سلینٹنگ ہوئی کہ نہیں؟ یہ خط منحنی، اور یہ بھی کیا ہوگی؟ خط منحنی ہوگی. یعنی اگر تھوڑی پوزیشن ایسے بھی کر دیں گے تو یہ بھی کیا ہے؟ یعنی زیادہ اس کو بینڈ نہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کیا ہو جائے گی؟ سب خط منحنی. یعنی خط منحنی کے بھی کئی طریقے ہو سکتے ہیں. نہیں ابھی لائن کی بات ہو رہی، چرخون نہیں، صرف لائن. کہہ رہے ہیں یہ بھی وَمَمْنَا إِحْدَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، ہم نے کہا ایک مجموعے کو دوسرے مجموعے سے ہم نے ملا دیا. وَمَمْنَا إِحْدَى الْمَجْمُوعَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى، ہم نے ایک مجموعے کو دوسرے مجموعے سے ملایا. وَأَلْغَيْنَا مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الْفُرُوقِ، اور جو ان کے درمیان فرق تھا اس کو کیا کر دیا؟ ملغا کر دیا، ختم کر دیا. کیا مطلب ختم کر دیا؟ یعنی یہ کون سی لائن ہے؟ ہم نے جو ان کے درمیان فرق تھا کہ یہ والی کیا ہے؟ خط مستقیم ہے اور یہ خط منحنی ہے. منحنی یعنی جھکی ہوئی. مسجد حنانہ ہے نا، تو منحنی یعنی جھکی ہوئی. تو یہ خط مستقیم، یہ خط کیا ہے؟ منحنی. کہا یہ مستقیم اور منحنی کو ملغا کر دیں، آپ ہٹا دیں، تو کیا بچا؟ تو یہ بچا کیا؟ تنتزع مفہوما کلیا اکثر سعۃ من المفہومین الاولیین. تو کہہ رہے ہیں آپ اس میں سے اخذ کریں گے دونوں مفہوموں میں سے ایک ایسے کلی کو کہ جو اس سے بھی زیادہ کیا ہو؟ وسیع ہو. سعہ یعنی وسیع ہو. کیا ہے؟ یصدق علی جمیع افرادہما، جو دونوں پر صادق ہے مولانا. وہ مفہوم الخط. وہ دونوں کون سا مفہوم ہے؟ خط کا. مجھے ہی بتائیے یہ خط ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ بھی خط ہے، اور یہ بھی خط ہے. یہ بھی کیا ہے؟ خط ہے. اس کو کرو لائن بولتے ہیں نا. یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ خط ہے. یہ بھی خط ہے. تو دیکھیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک خط مستقیم کہا تو کہا اس کو بھی الگ الگ مجموعے سے لیا گیا ہے. خط منحنی کہا تو اس کو بھی الگ الگ اس کے جزیات موجود ہیں، دونوں کلی ہیں. اب ہم نے ان دونوں کے فرق کو حذف کر کے دونوں کو ملا دیا تو سب پر ایک عنوان، تیسرا عنوان آ گیا کہ جو دونوں پر کیا آ رہا ہے؟ صادق آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ خط ہے. فہذا المفہوم الثالث الکبیر. تو کہہ رہے ہیں یہ جو بڑا والا مفہوم ہے نسبتہ الی المفہومین الصغیرین، جو اس سے چھوٹے مفہوم ہیں ان کی طرف اس کی نسبت کا نسبت کل منہما الی افراد نفسہ، ایسے ہی ہے کہ جیسے ان کی نسبت ان کی جانب ہی دی جا رہی ہے. فکما کان الفرد من الصغیر بالاضافۃ الی الصغیر نفسہ جزئیا، کہا جس طرح سے ایک فرد دوسرے فرد کے لیے کیا تھی؟ جزئی تھی. صحیح ہے. فالکلی الصغیر ایضا بالاضافۃ الی الکلی الکبیر کالجزئی. سمجھ لیجئے اس کو مولانا. ہم نے کہا یہ خط مستقیم، یہ بھی خط مستقیم. تو یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ جزئی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بھی جزئی ہے اور یہ بھی جزئی ہے. یہ جزئی چونکہ یہ کون سی ہے؟ ورٹیکل لائن ہے، یہ ہورزنٹل لائن ہے. تو یہ جزئی ہوا کہ نہیں ہوا؟
ایک خاص لائن ہو گئی نا. لیکن اب ہم نے اس سے مفہوم لیا تھا جس کو ہم نے کہا تھا خط مستقیم. تو خط مستقیم کیا ہوئی؟ کلی. تو اس جزئی کے لیے خط مستقیم کیا ہوا؟ عنوان، بڑا عنوان ہوا. اور خط مستقیم کے لیے خط کیا ہوا؟ اس سے بڑا عنوان ہوا، ہے نا. جب مستقیم و منحنی کو ہٹا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے وسیع. وہی بات یہاں انہوں نے عربی میں کہہ دی ہے، ذرا دیکھیے. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ فَهَذَا الْمَفْهُومُ الثَّالِثِ الْكَبِيرُ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمَفْهُومَيْنِ الصَّغِيرَيْنِ. کہہ رہے اس تیسرے مفہوم کی نسبت اس کے دونوں چھوٹے مفہوم کی طرف، یعنی خط کی نسبت کس کی طرف؟ خط مستقیم و خط منحنی کی طرف. کا ویسے ہی نسبت ہے جو نسبت کا نسبت کل منہما، جیسے ان دونوں کی نسبت کس کی؟ خط مستقیم اور خط منحنی کی نسبت الی افراد نفسہ، اپنے افراد کی جانب ہے. یعنی جو خط مستقیم کے افراد ہیں جس طرح سے ان کے لیے وہ وسیع مفہوم رکھتا ہے، اسی طرح سے ان دونوں چھوٹے کلی کے لیے کیا ہے؟ خط کیا ہے؟ ایک بڑا مفہوم رکھتا ہے. فَكَمَا كَانَ الْفَرْدُ مِنَ الصَّغِيرِ بِالْإِضَافَةِ إِلَى الصَّغِيرِ نَفْسِهِ جُزْئِيًّا. تو جب ایک چھوٹا فرد دوسرے چھوٹے فرد کے لیے کیا تھا؟ جزئی تھا. فَالْكُلِّيُّ الصَّغِيرُ أَيْضًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ الْكَبِيرِ كَالْجُزْئِي. تو کلی صغیر اپنے سے بڑے کلی کی طرف بھی کیا ہو جائے گا؟ جزئی کی طرح ہو جائے گا. یعنی جب ہم کہیں گے خط مستقیم تحت آ رہا ہے کس کے؟ خط کے، تو یہ بھی کس کے مانند ہو گیا؟ جزئی کی طرح ہو گیا. جس طرح سے ایک نارمل ہوریزنٹل لائن ہم نے کہا خط مستقیم کے تحت آئے گی، تو ہوریزنٹل لائن کے لیے خط مستقیم کیا ہوا؟ یہ جزئی ہوا، وہ کیا ہو گیا اس کے لیے؟ کلی. اور لیکن اس کے لیے کیا کہلائے گا؟ جزئی اضافی. کب؟ جب کس کے تحت آ جائے؟ اس سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے. یعنی وہی خط مستقیم جزئی اضافی ہو جائے گا جب اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے گا. صحیح ہے نا. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ فَالْكُلِّيُّ الصَّغِيرُ أَيْضًا بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ الْكَبِيرِ. چھوٹا والا کلی یعنی کون؟ خط مستقیم یا خط منحنی. بِالْإِضَافَةِ إِلَى الْكُلِّيِّ الْكَبِيرِ یعنی خط. کالجزئی وہ کس کے مانند ہے؟ جزئی کی طرح ہے. من جہت النسبہ نسبت کے اعتبار سے. فیسمى تو جزئی ہے تو کیا جزئی حقیقی ہے؟ کہا نہیں. فیسمى جزئیا اضافیا، لیکن اس وقت اس کو کیا کہا جائے گا؟ جزئی اضافی. لا بالحقیقہ، نہ کہ حقیقی جزئی. لأنه فی نفسه کلی حقیقتا، لیکن اس لیے کہ وہ خود میں کیا ہے؟ کلی ہے. خط مستقیم کلی ہے، خط منحنی کلی ہے، خط کیا ہے؟ کلی ہے. لیکن چونکہ اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ رہا ہے اس لیے وہ کیا ہے؟ جزئی اضافی ہے. نہیں، یہ بڑے مفہوم کی طرف نہیں آ رہا ہے، یہ اپنے افراد کے لیے کلی ہے. اس کے افراد کیا ہیں؟ جزئی. جزئی سے ہم نے کیا لیا؟ میں نے کہا بھائی خط مستقیم یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے، کیونکہ سیدھی لائن کیا ہوگی؟ چاہے جس شکل میں ہو خط مستقیم ہوگی. یہ اس سے بڑے مفہوم کی طرف آ رہا تو یہ بھی کلی ہوا. یہ نہیں، یہ کلی نہیں ہے، یہ تو جزئی ہے. لیکن اس سے بڑے مفہوم کی طرف آ رہا ہے تو کیا ہو گیا؟ کلی. وہ کلی ہوگا اور یہ جزئی حقیقی رہے گا. یہ جزئی حقیقی. لیکن اسی کلی کو جب ہم کیا کریں گے؟ اپنے سے بڑے مفہوم کی طرف دیکھیں گے، نسبت دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جزئی اضافی ہو جائے گا. اور اسی طرح سے وَقَدَ الْجُزْئِ مِنْ جِهَةِ إِضَافَتِهِ إِلَى الْكُلِّيِّ الَّذِي فَوْقَهُ يُسَمَّى جُزْئِيًّا حَقِيقًا. حقیقی اسی طرح اگر جزئی حقیقی ہوگا تو اس سے اوپر جو کلی ہوگا اس کی نسبت سے اس کو کیا کہا جائے گا؟ جزئی اضافی. یعنی یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ یہ جزئی حقیقی ہے، یہ بھی جزئی حقیقی کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی. یعنی جب اس کو کس کی طرف نسبت دی جائے؟ اس کے کلی کی جانب. کلی اس کا کون ہے؟ خط مستقیم. جب اس کی جانب نسبت دیں گے تو یہی جو جزئی حقیقی ہے جو ایک سے زیادہ پر صادق نہ ہے، پھر اس پر عنوان کون سا صادق آئے گا؟ جزئی اضافی کا. کیونکہ اب اس کو کس کی طرف کس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں؟ اضافت کے ساتھ. مثلا مثال کے طور پر انسان
اور زید انسان کلی ہے کہ نہیں ہے؟ زید جزئی ہے. زید کو انسان کے تحت اگر دیکھیں گے دونوں کو ایک زاویے میں لے کے آئیے. ادھر زید کو دیکھیں ادھر انسان کو دیکھیں, اس وقت زید ہو جائے گا جزئی اضافی. اور انسان جو کلی ہے اسی کلی کو اگر اس سے اوپر کے نوع, اس کے اوپر کے نوع کی طرف جائیں گے یعنی حیوان کی طرف, تو خود انسان کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی ہو جائے گا. اور اگر نو کو دیکھیں گے اس کے اوپر سے سمجھ میں آئی بات؟ وَهَكَذَا كُلُّ مَفْهُومٍ, پڑھا دیں کہ جانے دیں, پڑھ لیجئے اس کو تاکہ بات مکمل ہو جائے. وَهَكَذَا كُلُّ مَفْهُومٍ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَفْهُومٍ أَوْسَعُ مِنْهُ دَائِرَةً, ہر مفہوم اگر اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ رہا ہے تو کیا ہوگا؟ یسمى جزئیاً اضافیاً. سمجھ میں آیا؟ آگے دیکھیے مزید واضح ہوگا. فزید مثلا جزئی حقیقی, زید کیا ہے؟ جزئی حقیقی ہے مولانا. فی نفس ہی اپنے آپ میں, وجزئی اضافی بالقیاس الی الحیوان, لیکن حیوان کی نسبت سے دیکھیں گے تو وہی زید کیا ہو جائے گا؟ جزئی اضافی ہو جائے گا. وکذا الحیوان بالقیاس الی جسم النامی, اسی طرح سے حیوان کس کی نسبت سے؟ جسم نامی کی نسبت سے. والجسم النامی بالقیاس الی المطلق, صحیح ہے, الی مطلق الجسم یعنی جسم مطلق, صحیح ہے. یعنی ہر کلی اپنے سے بڑے مفہوم کے تحت آ جائے تو وہ کیا کہلائے گی؟ جزئی اضافی کہلائے گی. اذن یمکن تعریف الجزئی, جزئی الاضافی, تو جزئی اضافی کی تعریف کرنا ممکن ہوگا. الاخص من شیء, کہ کسی شے سے کیا ہو؟ خاص. صحیح ہے. جب ہم نے کہا زید تو زید حیوان سے یا انسان سے کیا ہے؟ خاص ہے نا, ٹھیک ہے. اب المفہوم المضاف الی ما هو اوسع منه دائرۃ, یا ایسا مفہوم جو مضاف ہو اپنے سے وسیع مفہوم کے تحت. انشاءاللہ مطلب واضح ہونا چاہیے. تو کل ہم لوگ کلی کی تعریف متواتر اور مشکک پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.